نمبر 11، تراویح سے متعلق مسائل کیا ہیں؟ تراویح کی قیام اللیل کی کتنی رکعات ہیں، کتنی رکعات مسنون ہیں، کتنی رکعت سنت سے ثابت ہیں؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ تراویح کا لفظ کسی حدیث میں نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ سے، یہ لفظ ثابت نہیں ہے۔ ہم کو اس لفظ سے کوئی جھگڑا نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تراویح کا لفظ الگ ہے، یہ نماز الگ ہے، اور تہجد الگ ہے، یہ فرق آپ کہاں سے لائے؟ یہ لفظ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، یہ لفظ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں بتایا، آپ نے لفظ بنایا اور اس کی بنیاد پر الگ کر رہے آپ اس کو۔ ویسے ہی جیسے کوئی آدمی کہے کہ صلاۃ الگ ہے، نماز الگ ہے، تو نماز قرآن و سنت میں ہے، نماز کا لفظ عربی میں ہی نہیں ہے تو قرآن و سنت میں کہاں سے آئے گا؟ لیکن اس لفظ کو آپ نے بنایا اور آپ اس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں صلاۃ الگ ہے، نماز الگ ہے، لہٰذا وہ جو مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ وہ کچھ اور ہے، وہ نماز کے لیے نہیں بلا رہا ہے، تو اس آدمی کو مجنون کہیں گے لوگ، پاگل ہو گیا ہے تو۔ صلاۃ ہی نماز ہے، بولے نماز الگ ہے صلاۃ ہے، ایسا نہیں ہے، لفظ الگ ہے لیکن کام ایک ہی ہے، کام ایک ہی ہے۔ تو یہاں پر تراویح اور تہجد، قیام اللیل، قیام رمضان، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں، ایک ہی ہیں، الگ الگ نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے رحمان الگ ہے، رحیم الگ ہے، کرتا ایسا بہت ماریں گے پکڑ کے لوگ، دو دو معبود بنا رہا ہے۔ تو اللہ کے الگ الگ نام ہیں کہ نہیں؟ الگ نام ہونے سے کیا الگ ہو جاتا؟ ایک ہی اللہ ہے نا، ایک ہی ہے کہ نہیں؟ ایک ہی اللہ ہے لیکن اس کے نام کیا ہیں؟ الگ الگ، کئی نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سے نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک عمل کے کئی نام ہو سکتے ہیں اور ہیں، اس کو صلاۃ اللیل آپ کہیں، تہجد کہیں، قیام رمضان کہیں، قیام اللیل کہیں، تراویح کہیں، کوئی پرابلم نہیں، لیکن نماز ایک ہی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی ہیں اس کا نام صلاۃ التراویح آپ کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تہجد کہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جو چاہیں آپ اس کو ثابت شدہ نام کہیں، کوئی مسئلہ اس کا نہیں ہے۔ اس کی کتنی رکعات ہیں؟ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی؟ فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها على 11 ركعة، عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ 4 رکعت پڑھتے تھے اور پوچھ مت ان کے حسن کے بارے میں، ان کے طول کے بارے میں، کیسی عمدہ اور کیسی لمبی 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پھر اس کے بعد آپ 4 پڑھتے تھے اور مت پوچھ کہ وہ کتنی اچھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ ثم یصلی 3، پھر آپ 3 رکعت پڑھتے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، میں نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ وتر سے پہلے ہی سو بھی جاتے ہیں؟ قال یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، آپ نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس میں کئی باتیں ہیں، میں اختصاراً ذکر کر رہا ہوں کہ یہاں پر حضرت عائشہ سے پوچھا گیا رات کی نماز کتنی، حضرت عائشہ نے کہا کہ پہلے 20 تراویح کی، پھر 11 تہجد کی، بتائیں ایسا نہیں، ایک ہی نماز بتا رہی ہیں۔ تو پوری رات میں اگر کوئی 2 نمازیں ہوتی تو بتاتی کہ پہلے آپ نماز میں عشاء کے بعد میں 20 پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد میں آخر رات میں اٹھ کے آپ 11 پڑھتے تھے تہجد کی، تو 2 نمازیں اس طرح سے حضرت عائشہ نے بتائیں نہیں، صرف 11 نماز، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو 11 پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ رمضان ہو غیر رمضان ہو دونوں میں پڑھی جانے والی نماز ایک ہی ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ قیام اللیل، صلاۃ اللیل۔ تو اس کو نام کے الگ ہونے سے نماز الگ ہوتی ہے؟ نہیں۔
کوئی آدمی کہے رمضان کے مہینے میں جو فجر کی نماز ہوتی ہے اس کا دوسرا نام ہے، کیوں؟ بولے سال بھر الگ ہوتی ہے، رمضان میں الگ ہوتی ہے. کیوں بھائی؟ تو رمضان میں بھی وہی ہے اور سال بھر بھی وہی ہے. 5 نمازوں کے نام بدلیں گے آپ رمضان میں، رمضان فجر، رمضان ظہر، رمضان عصر، رمضان عشاء کر سکتے ہیں آپ؟ تو رمضان کا مہینہ آیا تو اس سے پرابلم کیا ہے آپ کو؟ وہ ایک ہی نماز ہے، چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو. تو اس کے لیے آپ نام بدل کر اس کو زبردستی نماز الگ بنا دو، یہ غلط ہے. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 ذکر کی گئی ہیں نا، تو حضرت عائشہ ہی کی روایت میں ملتا ہے کہ آپ ہر 2 رکعات کے بعد کیا کرتے تھے؟ سلام پھیرتے تھے. تو یہ 4 کیسی تھیں؟ 2-2-2-2. اسی لیے آج بھی کیا کرتے ہیں؟ 4 رکعت کے بعد تھوڑا رکتے ہیں، اس کے بعد 4 رکعت پڑھتے ہیں. کوئی آدمی کا 4 ہیں 2-2 کیسا ہوئی؟ تو آپ کہ تراویح کی کتنی رکعت ہے آپ بتاؤ؟ 20 ایک ساتھ پڑھتے. تو 20 کیوں بولے آپ؟ جب آپ نے تراویح کی 20 رکعت بتائی تو آپ کو 20 ایک سلام سے پڑھتے آپ نہیں. تو تراویح کی 20 رکعت جب آپ کہہ رہے ہو تو اس میں آپ کے دل میں آپ کو معلوم ہے 20 لیکن کیسی؟ 2-2-2-2. تو یہ بھی 4 لیکن کیسی؟ 2-2. کون کہہ رہا؟ ہم کہہ رہے ہیں، حضرت عائشہ خود فرما رہی ہے. مسلم کی، بخاری کی روایت آپ دیکھیں، اس میں آپ کو ملے گا، عام طور سے کتابوں میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے. تو اکٹھی اگر کسی کو کہا جائے، جیسے کوئی کہے 11 رکعت تراویح ہے، 8 رکعت تراویح ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ 8 رکعت ایک سلام سے؟ نہیں، وہ ٹوٹل بتا رہے ہیں، ایک سیٹ بتا رہے ہیں. جیسے کوئی آدمی کہے گا تراویح کے لیے، میں تفصیل سے اس کو سمجھا چکا ہوں، کوئی آدمی کہے تراویح کی نماز کیسا پڑھنا؟ پہلے 4 رکعت پڑھنا، پھر رکنا، پھر 4 پڑھنا، پھر رکنا، پھر 4 ایسا کر کے 20 پڑھنا، بولنے والے ایسا بولتے ہیں. پھر اس کے بعد 3 وتر پڑھنا. تو آپ نے جو 4 بتائی تو وہ 4 ایک سلام سے؟ نہیں ویسا نہیں ہے، 2-2 ہے وہ بھی. تو آپ نے 4 کیوں کہا بھی پوری بات نہیں ہوئی. تو حضرت عائشہ کی بھی پوری بات نہیں ہوئی. دوسری روایت میں انہوں نے بتایا کہ وہ جو 4 تھیں وہ کیسی تھیں؟ 2-2 والی تھی. اس کو یاد رکھیے. تو رمضان میں یا غیر رمضان میں رات میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کتنی ہے؟ صلاۃ اللیل 11 رکعات ہے. اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے.